من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا یہاں پر آنا قبول و منظور فرما لے، اور یہ علم کی برکتیں آپ کی زندگیوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کے رزق میں، آپ کے خوشیوں میں، آپ کے علم میں شامل کر دیں، آمین اللہم آمین۔ اور آپ لوگوں کو میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ اوکے، مجھے میسیجز ریسیو ہو گئے، الحمد للہ کثیرہ، الحمد للہ۔ اچھا، تو میری پیاری بہنوں، میری دین کی پیاری پیاری ساتھیوں، مجھے بتاؤ کہ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ پورا ایک ہفتہ گزارنا کیسا لگ رہا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ سے پہلے آپ ان کے بارے میں سنتے ہیں، اور پھر آپ ان کے بارے میں لکھتے ہیں، پھر ان کے بارے میں آپ تدبر کرتے ہیں، پھر آپ ان سے لرننگ لے رہے ہیں، پھر ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر دوسروں تک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت لوگ شیئر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے؟ ہوں، الحمد للہ کثیرہ، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے آپ کے میسیجز نظر آ رہے ہیں، ضرور بتائیں۔ الحمد للہ الحمد للہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا، تو آپ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہم جب بھی ان صحابہ سے ملاقات ہوگی تو ہم ان سے کیا کیا سوالات پوچھیں گے؟ جب ہم نے ابھی ان کے بارے میں جانا نہیں تھا تو تب تو ہم صرف دعا مانگا کرتے تھے نا کہ اب اگر ہماری اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ان کے ساتھ جگہ دے دے۔ لیکن اب جتنے لوگوں کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، کیا آپ کا یہ کویشچن ریز ہوتا ہے مائنڈ میں کہ میری فلاں سے ملاقات ہوگی تو میں اس سے یہ بات ضرور پوچھوں گی، فلاں سے ملاقات ہوگی تو یہ بات ضرور پوچھوں گی؟ اس طرح کی کوئی باتیں آتی ہیں مائنڈ میں اب؟ فار ایگزامپل میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ اچھا جی، شاہدہ کہیں ایسا لگتا ہے آپ کا ہر لفظ لکھ دوں، اور جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ جیسے اب میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں ام سلیم رضی اللہ عنہا سے جب ملوں گی تو میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ جب ان کے بیٹے ابو عمیر کی ڈیتھ ہوئی اور انہوں نے اتنا حوصلہ، اتنا کریج کیسے اکٹھا کر لیا اپنے اندر کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو اتنے اچھے انداز سے انہوں نے بتا پایا۔ کتابوں میں تو ہم نے پڑھا، لیکن یہ میری دلی خواہش ہے کہ انشاءاللہ جب کبھی ان سے جنت میں ملاقات ہوگی تو میں ان سے یہ ضرور پوچھوں گی، اور میں ان کی زبانی ضرور سننا پسند کروں گی ان کی اس بات کو۔ اور فار ایگزامپل جیسے ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں گی کہ وہ مجھے بتائیں کہ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نکاح کا جب پیغام بھیجا تھا تو لٹرلی ان کی خوشی کس قسم کی تھی، تو میں ان سے وہ ضرور کویشچن کروں گی۔ تو آپ بھی ضرور دیکھا کریں، اور جیسے ہم نے خبیب بن عدی کی شہادت کا پڑھا، سعید بن عامر کے بارے میں پڑھا، تو جتنے بھی لوگوں کے بارے میں پڑھا تو ضرور مائنڈ میں لایا کریں کہ ہم ان سے جب ملیں گے تو ہم ان سے بات کیا کریں گے، رائٹ؟ کیونکہ جو لوگ ہمارے بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں نا، تو ہم ان سے ملاقات سے پہلے نا ان کی پوری تیاری کرتے ہیں، اور ایون کہ اکثر لوگ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بولنے کا انداز بڑا اچھا ہو جب ہم دوسروں سے ملیں۔ تو یہ تو اتنی عظیم ہستی ہیں ہم جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو ضرور سوچا کریں کہ اب جنت میں جب ان سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ پھر میں ان سے کیا کیا کویشچن کرنے والی ہوں۔ تو انشاءاللہ میری پیاری بہنوں، پھر ایک دن آئے گا کہ آخر میں جب ہم سب ان سے ملاقات کریں گے تو پھر ہم ان سب کو ضرور بتائیں گے کہ ہم نے دنیا میں آپ سب کے بارے میں جاننے کے لیے، آپ سب کے بارے میں سننے کے لیے، آپ کی زندگیوں کو لکھنے کے لیے، اور ہاں آپ کے نام زندہ کرنے کے لیے پوری کوششیں کی تھیں انشاءاللہ۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت پیارے لمحات ہوں گے، اور ان چیزوں کو امیجن کیا کریں۔ جب آپ امیجن کریں گے نا تو پھر ان کے بارے میں جاننے کا شوق اور زیادہ بڑھے گا آپ میں، انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ اور پھر بینگ اے مومن، چونکہ ہمارا حسن زن بہت اچھا ہونا چاہیے، ہمارا گمان بہت اچھا ہونا چاہیے ہمارے اللہ کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے جنت میں ملوائے گا انشاءاللہ، تو پھر ہمارا حسن زن ہے کہ ہم اس بات پر جب ہم صحابہ کو بتائیں گے کہ ہم نے آپ کے بارے میں جاننے کی پوری کوشش کی تھی تو وہ ہم سے بہت خوش بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ ہمیں شاباش بھی ملے گی انشاءاللہ، مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے ہوم ورک سے ماشاءاللہ میں تو زبردست ہوم ورک ہے، میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے بھئی، آپ لوگ اتنا پیارا لکھتے ہو، اور ماشاءاللہ پھر
اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے آپ لوگوں نے، میرے میں جتنی میرے پاس توفیق مجھے اللہ نے دی، میں اتنا پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لائک میری طرف سے تو آپ سب کو یہ 5 سٹارز ہیں بھائی، ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا لکھا ہوا یہ ایک ایک حرف قبول و منظور فرما لے، اور آپ کی یہ کوششیں اور جو وقت آپ اس کے اوپر لگا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں بھاری لکھ دے انشاءاللہ، اور جب آپ آخرت میں ملیں اور آپ کا جب حساب کتاب ہو تو آپ کہیں کہ ہم نے تو یا اللہ یہ نیکی تو ہم نے نہیں کی تھی، تو پھر آپ کو جواب ملے بھئی آپ کے ہاتھوں نے جو یہ سب کچھ لکھا تھا نیک نیتی کے ساتھ، وہ نیکیوں کے بدلے میں آج تمہارے پلڑے میں بھاری پڑ گیا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس وقت جب ہم ایک دوسرے سے ملیں تو ہم ایک دوسرے کو بھی شاباش دیں کہ ہم نے ایک دوسرے کو ابھارا یہ کام کرنے پر، الحمدللہ کثیرہ، تو اس کے لیے بھی میری طرف سے تو بنتی ہے یہ چھوٹی سی سیلیبریشن، تو آپ سب کے لیے بنتی ہے، اور آپ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو شاباش دیں اور اپنے لیے کلیپنگ کریں بھائی، بہت پیارا کام کرتے ہو آپ ماشاءاللہ، دل خوش ہو جاتا ہے میرا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ میری پیاری بہنوں، جو بھی میں تصویر آپ کے سامنے لاتی ہوں ہر دفعہ، یہ جو ایک تصویر ہے نا، یہ آج ایک بڑا اسٹرانگ میسیج چھوڑ رہی ہے، اور آج کی سٹوری بھی ایک بہت ہی اسٹرانگ میسیج آپ لوگوں پر چھوڑے گی انشاءاللہ۔ یہ جو سٹوری ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ جو بتا رہی ہے ہمیں کہ اس میں جو کریون ہے، جو کلر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو پینسل کی سکے کی طرح، اس کے لڈ کی طرح اتنا پیارا نہیں لکھ سکتا، یعنی کہ مجھ سے اگر کوئی بھی لکھے گا تو رائٹنگ تو اتنی اچھی نہیں آئے گی، تو بھائی میں نے اپنا کام چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ اپنی کلرنگ سے بھی مایوس ہو گیا، رائٹ۔ لیکن دوسری طرف پینسل ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں اگر لکھتی ہوں تو شارپ تو لکھتی ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بڑا ہی بلیک سا لکھا جاتا ہے، کوئی کلر ہی نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف میں کلرز کو دیکھتی ہوں تو ان کو کوئی یوز کرتا ہے تو اتنے پیارے پیارے رنگ بھرے جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی، رائٹ۔ اب ان دونوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا ایک دوسرے کو کمپیرین کرتے ہوئے۔ میری پیاری بہنوں، امیجن فار اے وائل اف دا کریون ریفیوز ٹو کلر بیکاز اٹ وازنٹ شارپ، رائٹ، اور دوسری طرف پینسل ریفیوز کر دیتی ہے کیونکہ وہ کلرفل نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ what will be happen? So much beauty and learning would be lost, رائٹ۔ بالکل بالکل اسی طرح ہر اسٹوڈنٹ آپ میں سے اپنی ایک خاص یونیک اسٹرینتھ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنی زندگی کا خاص پرپز ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ڈرائنگ میں بہت اچھے ہوں گے، رائٹ، بہت سارے لوگ رائٹنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ باتوں کو ایکسپلین کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ آرگنائزر بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے اپنی چیزوں کو، اپنے کمرے کو کیسے آرگنائز کر کے رکھنا ہے، اپنے کلوزٹ کو کیسے آرگنائز کر کے رکھنا ہے، رائٹ۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں میں کوالٹیز ہوتی ہیں وہ دوسروں کو خوش رکھنا جانتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنی ساری زندگی بھی ایفرٹس کرتے رہتے ہیں، کوئی ان سے ہیپی نہیں ہوتا، رائٹ۔ تو یہ ہر ایک کی اپنی اپنی کوالٹیز ہیں۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو دیز آر آل ڈفرنٹ کائنڈس آف بریلینس، رائٹ۔ جیسے کہ یہ ایک کوٹیشن ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، مجھے ایک جگہ ملی، سوچا میں آپ سب سے بھی شیئر کروں گی۔ دیکھیں اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ایوری بڈی از اے جینیس بٹ اف یو جج اے فش بائی اٹس ابلٹی ٹو کلائم اے ٹری اٹ ول لیو اٹس ہول لائف بلیونگ دیٹ اٹ از اسٹوپڈ۔ اگر ایک مچھلی کو آپ کہہ دیں، فار ایگزامپل مچھلی سوچے اس کے سامنے ایک بندر درخت پر چڑھ رہا ہے، اور وہ مچھلی کہے کہ میں بھی کوشش کرتی ہوں اس بندر کی طرح، منکی کی طرح جو ہے نا وہ اوپر چڑھوں، رائٹ، درخت پر چڑھوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ نہیں چڑھ پاتی، تو وہ اپنے آپ کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دے، وہ اپنے آپ کو یوز لیس سمجھنا شروع کر دے کہ میں اس طرح سے کام، منکی کی طرح میں کیوں نہیں چڑھ پا رہی ہوں درخت پر، تو کیا ہوگا کہ وہ تو اپنے آپ کو یوز لیس سمجھنا شروع ہو جائے گی، وہ اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہی ہے۔ تو ہوتا کیا میری پیاری بہنوں کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ اپنا کمپیرین سٹارٹ کرتے ہیں نا، تو ہمارے اندر جو چھپی ہوئی ہماری کوالٹیز، ہماری ابیلٹیز ہوتی ہیں نا، وہ کہیں گم ہو جاتی ہیں، ہم ان کو ڈھونڈ ہی نہیں پاتے ہیں، اس کمپیرین کے چکر میں ہم اپنی پرسنالٹی کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں، رائٹ۔ تو قرآن مجید میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، یہ ٹائپنگ میں تھوڑی سی مسٹیک ہے، جو قرآن سیکھے اور سکھائے، رائٹ۔ تو دیکھیں قرآن سکھانے کے بھی مختلف طریقے ہیں، کچھ بول کر سکھا رہا ہوتا ہے، رائٹ، اور کچھ اپنے عمل سے سکھاتا ہے، لائک وہ کچھ بولتا نہیں ہے لیکن اس کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم قرآن کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، رائٹ۔ کوئی انسان ہمیں اتنا اچھا لگتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے، لیکن وہ مجھے نہیں پتا وہ مجھے کیا سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے کچھ میں ایکشنز ایسے دیکھتی ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ تو قرآن کا کوئی کورس کر رہا ہے، تو انکانشیسلی چونکہ اس کی کسی ایکشن سے میں انسپائر ہوئی ہوتی ہوں تو میں اس کورس میں حصہ لے لیتی ہوں، رائٹ، اس کو میں جوائن کر لیتی ہوں، تو کچھ عمل سے قرآن کی
تبلیغ دے رہے ہیں، کچھ اپنے کسی بھی تخلیقی انداز سے، ہر طریقہ قیمتی ہے، ایچ پیتھ ہیز ویلیو، رائٹ؟ تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اپنی ذات کو کسی کے ساتھ بھی کمپیئر نہیں کرنا ہے، رائٹ؟ آپ جو خود ہیں وہ بہت اچھے ہیں. یو نیڈ ٹو فائنڈ یور اون اسٹرینتھ، یو نیڈ ٹو فائنڈ یور اون پرپز. آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. آپ کی ورتھ کیا ہے، آپ نے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ دوسروں کی جب اسٹرینتھ دیکھتے ہو، کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہے، یا کسی کو بولنا بہت اچھا آتا ہے، یا کوئی ورک بہت اچھا کر رہا ہے جس سے آپ انسپائر ہو گئے ہیں، رائٹ؟ تو اس کی آپ اسٹرینتھس کو سیلیبریٹ ضرور کرو، بٹ وداؤٹ ڈاؤٹنگ یور اون. ٹھیک ہے؟ آپ اپنے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرو. فار ایگزامپل جیسے میں نے ابھی آپ کو کریون دکھایا اور پینسل دکھائی، اگر اب یہ دونوں کام کرنا چھوڑ دیں میری پیاری بہنوں، تو کیا ہوگا؟ ایک خوبصورت تصویر، ایک پیاری تصویر، ایک پیاری پینٹنگ کبھی بھی نہیں بن پائے گی. ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی کام کرنا چھوڑ دے تو وہ تصویر ادھوری رہ جائے گی، اور ادھوری تصویر کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو سب مل کر ایک معاشرہ بناتے ہیں، سب مل کر ایک کمیونٹی بناتے ہیں، آپ سب مل کر اپنا ایک خاندان بناتے ہیں، اور ہر انسان کی اپنی ایک ویلیو، اپنی ایک ورتھ ہے. ٹھیک ہے؟ تو اپنا کام، اپنے کام پر توجہ دینی ہے. جب دیکھیں، جب ہم کمپیریزن میں نا کاپی کیٹ بننا شروع کر دیتے ہیں نا، تو ہم اپنی ابیلٹیز کو نہیں جان پاتے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کریٹ کیا، تو مجھے کس مقصد کے لیے بنایا گیا. ٹھیک ہے؟ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے اچھے سے؟ تو اپنے آپ کو بالکل بھی کمپیئر نہیں کرنا کسی کے ساتھ بھی. آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے بہت اچھے ہوں گے، اور آپ میں سے ایک دوسرے سے سب بہت، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی کوالٹیز اپنے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو زندگی میں یہ کہنا کہ کاش میں اس جیسا بن جاؤں، یا کاش، یہ کاش اور یہ حسرتیں نا زندگی سے نکال دینی ہیں. ٹھیک ہے؟ ان سے باہر نکل کر جینا سیکھنا ہے ہم نے انشاءاللہ، کیونکہ جن ہستیوں کو ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ بڑی عظیم ہستیاں ہیں. ٹھیک ہے؟ آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم اپنے جار میں ایک بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ ایک آیت ڈالنے والے ہیں، اور جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، سورہ نحل آیت 19. اللہ سبحانہ وتعالیٰ said واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو اور جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو. یہ آیت میں نے آج کے لیکچر کے ساتھ کیوں جوڑی تھی؟ انشاءاللہ آج جو ہم سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں نا، اس میں اینڈ پر آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ اس بات کو میں نے کیوں اس کے ساتھ ریلیٹ کیا. دیکھیں، یہ آیت ہمیں نا اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ہر ظاہر اور باطن سے باخبر ہے. وہ انسان کے دل کے راز، اس کی نیتیں، اس کے خیالات، پوشیدہ ارادے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. سورہ حدید آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور یہ صرف سورہ حدید میں نہیں، قرآن مجید میں ان لمیٹڈ جگہوں پر یہ آیت آئی ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یقین جانے اگر یہ آیت کو ہم اپنی لائف کا ایک آئیکن بنا کے سامنے کہیں لگا لیں، جہاں پر ہم آتے جاتے اس کو دیکھیں، ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں، کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو یا جو تم ظاہر کر رہے ہو. انما الاعمال بالنیات، رائٹ؟ اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. تو ہماری اعمال تو لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری نیتیں ہمارا اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ اندر کیسی نیت چل رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے آیت نمبر 284، اللہ سبحانہ وتعالیٰ said وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اور جو بھی تم چھپاتے ہو اپنے نفسوں میں، یا تم اس کو ظاہر کر دیتے ہو یا تم چھپاتے ہو، اللہ اس کا محاسبہ کر لے گا. سبحان اللہ. تو نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ نیتوں کو خالص کرتے رہا کریں، اور نیتوں کو خالص کرنے کی دعا بھی مانگتے رہا کریں. ٹھیک ہے؟ somehow ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہم کوئی پازیٹیو بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، رائٹ؟ وہ اس کو نیگیٹو لے لیتا ہے. تو اٹس اوکے، آپ اس کو الیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں ایک حد تک، لیکن اس کے علاوہ آپ کی بھی بات مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو میرا کریٹر ہے، جو میرا آنر ہے، رائٹ، جو میرا مالک ہے، رب ہے، مدبر ہے، وہ میرے دل کی حالت اور میری نیت کو جانتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ آیت نیک لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی تسلی ہے کہ اللہ ان کے دلوں کی کیفیت، ان کی نیتوں کو اور ان کے اخلاص کو، ان کے خلوص کو خوب جاننے والا ہے. لیکن یہ منافقین اور کافروں کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی وارننگ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا اس چیز پر توکل کر دے مکمل طور پر کہ جو ہے نا وہ اللہ ہماری چیزوں کو جاننے والا ہے. تو اس طرح سے ہمیں بہت ساری ایک تسلی بھی ملتی ہے، اور یہ کہ ہم بہت سارے گناہوں سے بچ بھی جاتے ہیں. اگر ہم کوئی کسی سے کوئی چگلی کرنے والے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ برا بولنے والے ہیں، تو فوراً آ جائے گا نہیں نہیں بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی میں چھپاؤں یا جو کچھ بھی میں ظاہر کروں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے.
آگے ہم دیکھتے ہیں میری پیاری بہنوں، آج جس ہستی کے بارے میں ہم نے پڑھنے جا رہے ہیں، ایک وقت تھا پاکستان میں اسلامیات جس کو ہم کہتے ہیں سبجیکٹ، اس میں کتابوں میں جب ہم غزوہ احد کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کا نام آتا ہے، لیکن ان کی پوری بات نہیں بتائی جاتی، اور لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں ایک نفرت اور ایک کراہت سی رہ جاتی ہے، کیونکہ ایک پوری بات نہیں بتائی گئی، اور آدھا علم ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ جب مجھے پہلی بار ان کے بارے میں پتہ چلا تو سبحان اللہ، مجھے جب ان کے بارے میں نہیں معلوم تھا تو دل میں ڈیفینیٹلی ایک راحت سی تھی، لیکن جب معلوم ہوا تو واقعی میں مجھے ان سے بہت زیادہ پیار ہو گیا، کیونکہ میں نے اس ہستی سے سیکھا ہے، یقین جانیں اپنی لائف کو میں نے ڈسپلن کیسے کرنا ہے۔ میں نے اپنے بہت مشکل سکیجولز میں یا بہت کسی مشکل میں حالات میں نے اپنے آپ کو سٹیبل کیسے کرنا ہے، وہ میں نے اس صحابیہ سے سیکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے کون کون جانتا ہے ہند بنت اتبا کون تھیں؟ بتائیں مجھے چیٹ میں، کون تھی ہند بنت اتبا؟ معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ چلیں آج ہم جانتے ہیں کہ یہ کون تھی ہند بنت اتبا کے بارے میں۔ آ، جی، جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، رائٹ؟ یہ وہ تھیں، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی ان کے نام کے ساتھ میں اور آج آپ سب دیکھیں گے کہ تا قیامت تک رضی اللہ عنہا کیسے لگ گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سبحان اللہ۔ دین اسلام بہت پیارا دین ہے میری پیاری بہنوں۔ ہمیں لگتا ہے جب ہماری مرضیوں کے خلاف تھوڑی سی چیزیں چلتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، دین میں بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں، بہت ساری سختیاں ہیں۔ اسلام بہت پیارا دین ہے، اسلام آسانیاں لے کر آیا ہے، اور کوشش کریں سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ اسلام نے خود بھی آسانیوں کو پسند فرمایا ہے۔ ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا اور ان کی فیملی کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے، چیزیں بہت ساری بتانے کو ہوتی ہیں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اس ایک گھنٹے میں جتنا بھی ان چیزوں کو میں سمیٹ سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، ہمارے وقت میں برکت ڈالے، ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق دے دے، تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم ان کو مزید بھی ڈیٹیلز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب ہم ایک انسان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ کو جاننا بہت ضروری ہے، میرا یہ یقین ہے، تو اس کے لیے میں نے پھر آپ کے سامنے ایک سلائیڈ رکھی ہے۔ یہ جو خاندان تھا بنو امیہ تھا، ہم نے پہلے قریش قبیلے کے دو خاندانوں کے بارے میں لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا، جن میں بنو مخزوم اور بنو ہاشم تھا۔ آج ہم پڑھیں گے یہ بنو امیہ کے بارے میں کہ یہ خاندان پیچھے سے کہاں سے تعلق رکھنے والا تھا۔ ربیہ ابن عبد شمس ایک انسان ہے، رائٹ، ہم دیکھ رہے ہیں مکہ میں، اور اس کے دو بیٹے ہیں جن کو میں نے یلو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ایک کا نام عتبہ ابن ربیہ ہے اور دوسرے کا نام شیبہ ابن ربیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو عتبہ ابن ربیعہ ہے، میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ اس کی شادی ہوتی ہے صفیہ بنت امیہ ابن عبد شمس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں میاں بیوی کے تین بچے ہیں۔ ہند بنت عتبہ جن کے بارے میں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ان کی فیملی کو پڑھیں گے، ان کی شادی ہوتی ہے ابو سفیان ابن حرب سے، رائٹ؟ اور یہ معاویہ بن ابی سفیان کی والدہ بھی ہیں۔ آگے اس کا دوسرا بھائی ہے ابو حذیفہ ابن عتبہ، ٹھیک ہے؟ یہ ابو حذیفہ ابن عتبہ نے بہت پہلے السابقون الاولون میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تھوڑا سا مختصر بتاتی چلوں گی، میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ انفارمیشن دیکھ لا کہ اس میں کنفیوز نہیں کرنا چاہتی، لیکن تھوڑا تھوڑا سا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے۔ یہ وہی صحابی تھے جنہوں نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کو پھر اڈاپٹ کیا تھا، اور پھر آگے جو ہے نا ان کی سیپریٹ سٹوری، رائٹ؟ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا جو دوسرا بھائی ہے ولید ابن عتبہ۔ یہ ہند بنت عتبہ کے دو بھائی تھے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، جو میں نے گرین کلر میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں غزوہ بدر میں عتبہ ابن ربیہ اپنے بیٹے ولید بن عتبہ اور اپنے بھائی شیبہ ابن ربیہ کے ساتھ مار دیا جاتا ہے، اور پھر کلاب نامی ایک کنویں میں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اسلام کے ساتھ دشمنی تو ان کی آلریڈی تھی ہی، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ دشمنی میں کتنی آگے تک بڑھ جاتی ہیں، رائٹ؟ لیکن پھر ایک دم سے ایسا کیا ہوا کہ وہی ہند بنت عتبہ ہے، لیکن اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا لگ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آج یہ سٹوری بہت انسپائرنگ ہے، بہت مزے کی ہے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا عتبہ بن ربیعہ اس کے والد کو، تو میری پیاری بہنوں یہ اسلام کے دشمنوں میں اس کا نام آگے آگے تھا مکہ میں، رائٹ؟
اس کا ایک چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتی چلوں گی، کیونکہ وہ میری نظر میں، ہر ایک انسان کا تدبر کرنے کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن وہ میری نظر میں مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عتبہ بن ربیعہ کی ایک ملاقات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس ملاقات کے اندر چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ لائک اگر تمہیں کوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر تمہیں کوئی لیڈرشپ چاہیے تو بتاؤ، میں تمہیں لیڈر بنا دوں گا. اگر تمہیں پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے تو پیسہ مل جائے گا. تم ایک خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی ہو جائے گا. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اگر تم پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اگر کوئی جنون ہو گیا، کوئی جن وغیرہ وارد ہو گیا، تو میں بہت اچھی جگہ سے ٹریٹمنٹ بھی کروا دوں گا. یہ سارے جو کویسچنس تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، تو یہ واقعہ میرے سامنے بہت اہم ہے. بیکاز آئی تھنک it was a historic movement of confrontation between truth and temptation, right? ایک طرف دنیاوی چیزیں ہیں اور ایک طرف حق کھڑا ہوا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے میری پیاری بہنوں، صرف اگر ہم صرف اس لمحے کو دیکھ رہے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ وہ لمحہ ہے ایکچولی جب دنیا بھر کی چمک دمک حق کے مقابلے میں آگے کھڑی ہو گئی ہے. رائٹ. اور حق نے سر جھکائے بغیر اپنی روشنی کو پھیلانا مناسب سمجھا، اور سبحان اللہ، اور پھر ہمیشہ سچ کی جیت ہی ہوتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عتبہ یہ جو تین پیشکش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل سے اسے کہتے ہیں کہ تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی بات مکمل کر لی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب آیت نمبر 13 میں پہنچتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر یہ لوگ، یعنی کہ جو کفار ہیں، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ سے منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تمہیں ایسی چنگھاڑ سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا ہی تھا. کیا ہوتا ہے کہ عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور فوراً ہی صلح رحمی کا واسطہ دیتا ہے کہ نہیں، اس سے آگے نہیں بولنا. کیوں؟ کیونکہ عتبہ کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ حق لے کر آئے ہیں، سچے نبی ہیں. اور نبی جب اپنے منہ سے کوئی عذاب کی بات نکال لیتا ہے تو وہ عذاب قوم پر آ جایا کرتا ہے. اس وجہ سے اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور خاموش رہتے ہوئے ان کو صلح رحمی کا واسطہ دیا تھا. تو پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ ہمارے سامنے حق کی پاور سامنے آتی ہے. رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کے بالکل بھی ان کے پیچھے نہیں لگے تھے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہے. ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان اس طرح کے ہیں میری پیاری بہنوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں کہ جب ہم کوئی کلاس لیتے ہیں، کسی درس کو اٹینڈ کرتے ہیں، اس میں ہمارا ایمان بڑا تازہ ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم اس چار دیواری سے فوراً ہی باہر نکلتے ہیں تو ہم دنیا داری میں مصروف ہو جاتے ہیں. دنیا داری چھوڑنے کا نہیں اسلام نے کہا، لیکن ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف کر لیتے ہیں ان چیزوں میں کہ پھر جو ہمارا مقصد ہے زندگی کا ہم اس کو بھول جاتے ہیں. خیر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ مار دیا گیا تھا. رائٹ. اب ہم دیکھتے ہیں ہند بنت عتبہ کے خامند کو دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا بھی اسلام ایک بہت بڑا رول ہے. جب ہم دیکھتے ہیں ابو سفیان بن حرب، تو ان کے نام کے سامنے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی اسلام کے دشمنوں میں سے سب سے آگے آگے تھے. جب بدر میں اسلام کے کفار کے جو بڑے بڑے سردار مار دیے گئے، یہ جو جن کے نام ہم نے پڑھے جو مار دیے گئے تھے، جو ہند بنت عتبہ کے خاندان کے لوگ تھے، یہ معمولی لوگ نہیں تھے. یہ بڑے بڑے چیف لوگ تھے، سردار لوگ تھے اپنے خاندان کے جو مار دیے گئے تھے. تو جب ابو سفیان بن حرب ان بڑے لوگوں میں اکیلا رہ جاتا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے تک کفار کو لیڈ کرتا ہے. رائٹ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اس کی ایک اپنی ایک بہت ہی لمبی سٹوری ہے، انشاءاللہ کبھی ہم پڑھیں گے. خیر، ان شورٹ کی یہ فتح مکہ کے دن ابو سفیان بن حرب ایمان لے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ابو سفیان بن حرب جو ایک ایسا انسان تھا جو ایک بہت بڑا آرگنائزر تھا، ہمیشہ اسلام کے خلاف چیزوں کو آرگنائز کرنے میں. سبحان اللہ. خیر، ابو سفیان کا جو میں دیکھتی ہوں تو میری پیاری بہنوں، اس کی روایت میں بہت ساری شادیاں آتی ہیں، لیکن دو جو ہیں وہ پرومیننٹ خواتین ہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجوہات ہیں. ہند بنت عتبہ کے ساتھ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس میں سے معاویہ بن ابی سفیان پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے اور بھی بہت سارے بچے ہیں، لائک حنزلہ بھی ہے، ام الحکم بھی ہے، اور بھی بچے ہیں. رائٹ.
اور پھر معاویہ بن ابی سفیان کون تھے؟ جو اموی خلافت کے فاؤنڈر بنے تھے، رائٹ؟ اس کے بعد جو دوسری شادی کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کا آپ سے اور مجھ سے انڈائریکٹلی تعلق ہے۔ وہ یہ کہ اس کی شادی ہوتی ہے صفیہ بنت ابی العاص کے ساتھ، جس میں سے آپ کی اور میری روحانی ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک دشمن خاندان سے، ایک دشمن کی بیٹی، جو وہ کفر کی حالت میں تھے ابو سفیان، میں تب کی بات کر رہی ہوں، ڈیفینیٹلی فتح مکہ پر وہ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اس سے پہلے جو وہ اسلام کے دشمن تھے، اس وقت اس کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکامی آ رہی ہے، اور امہات المومنین کا لقب ان کو مل رہا ہے۔ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ کتنی عجیب بات ہے! سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنے لیے لوگوں کو چنتا ہے تو پھر ایسے چنتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان، چونکہ میں نے بتایا کہ یہ ہند بنت عتبہ کی بیٹی نہیں تھی، لیکن یہ سفیان ابن حرب کی بیٹی تھی، تو تھوڑا سا ان کے بارے میں، چونکہ ہم ہند بنت عتبہ کے خاندان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ ان کی اسٹیپ ڈاٹر ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ آلدو یہ بھی اپنی جگہ پر ایک بہت لمبی سٹوری ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب ہم ایک انسان کے بارے میں پڑھیں تو اس کی فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہر انسان کے بارے میں ہم تھوڑا تھوڑا سا ضرور جان لیں ایک گھنٹے میں، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ اپنے شوہر کے ساتھ، ان کے شوہر کا نام تھا عبید اللہ بن جہش، اس کے ساتھ یہ ابیسینیا کی طرف ہجرت کر جاتی ہیں۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے جو مکہ میں پرسیکیوشن بہت زیادہ انتہا تک پہنچ گیا ہوتا ہے، رائٹ؟ اب جب یہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر ہجرت کرتی ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ان کا شوہر عبید اللہ بن جہش کون تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی قریبی انسان تھا، ان کی پھوپھی کا بیٹا۔ یہ آپ کی اور میری روحانی ماں حضرت زینب بنت جہش کا بھائی تھا، رائٹ؟ حضرت زینب بنت جہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زائد رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکامی آئی تھی، اور ان کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پر کیا گیا تھا۔ اب آپ کو پتا چلے گا کہ عبید اللہ بن جہش جو ام حبیبہ کا پہلا خامن تھا وہ کہاں سے تعلق رکھتا تھا، اور پھر دیکھیں آگے ہو کیا رہا ہے، اس کے بارے میں بتانا اس لیے ضروری ہے۔ یہ وہاں پر ابیسینیا میں جا کے، حبشہ میں جا کے مرتد ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے یہ بہت زیادہ اوور ڈوز ہوا ہوتا ہے، اس نے بہت زیادہ ڈرنک کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، چونکہ میرا آپ سے پرومس ہے کہ میرے پاس جتنی بھی میری ریسرچ ہوگی میں کوشش کروں گی کہ آپ کو بہترین کتابوں سے لا کر سامنے رکھی جائے، کیونکہ یہ کہانیاں آپ کسی سے ایسے بھی سن لیں گے، لیکن جب ہمارے پاس دلائل ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس ریفرنس ہوتے ہیں نا، تو پھر بات کو جاننے کا، سننے کا اور کرنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عبید اللہ بن جہش کے مرتد ہونے اور حبشہ میں شراب نوشی کی حالت میں وفات پانے کا مجھے کوئی بھی واقعہ احادیث کی بنیادی کتابوں میں نہیں ملتا۔ ہاں جی، مگر جب ہم سیرت اور تاریخ کی بڑی عظیم کتابوں کو دیکھتے ہیں، جن میں رائٹر ہیں ابن حشام ہے، ابن سعد ہے، ابن عبد البر ہیں، ان لوگوں کی جب ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں تو یہ کتابیں، ان میں جو موجود روایات ہیں وہ ضعیف درجے کی بالکل بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تاریخی تسلسل اور شہرت کی وجہ سے بہت قابل اعتماد مانی جاتی ہیں، اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے اسکالرز ان کے اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جب دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں نا، تو اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن بھی ہے میری پیاری بہنوں، وہ یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبید اللہ بن جہش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، مگر پھر بھی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اب کیوں محروم ہو گیا؟ ایمان کی حفاظت ہر انسان کی اپنی ذاتی ذمہ داری ہے میری پیاری بہنوں، کوئی رشتہ، کوئی مقام نجات کا ضامن نہیں بنتا، رائٹ؟ تو پھر آج کے دور میں کوئی پیر فقیر ہماری نجات کا ضامن کیسے بن سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ دوسرا جو ایک، جب میں نے تدبر کیا تو مجھے یہ بھی لگا کہ چونکہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے ابیسینیا میں جا رہے ہیں، اور ابیسینیا میں جو اسلام اتنا پرومیننٹ دین نہیں ہے وہاں پہ، رائٹ؟ تو وہاں کی کمیونٹی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کمیونٹی میں خود کو سٹینڈ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ایمان کمزور رہ جاتے ہیں، اور جو میجورٹی ہوتی ہے وہ اس کو پک کر لیتے ہیں۔ تو وہاں پر جا کر چونکہ ایمان والے لوگ زیادہ نہیں تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی کمیونٹی میں جب یہ رنگے رنگے ہیں تو پھر اپنی جب وہ دوبارہ سے ان کے لیے، یعنی کہ اسلام سے پھر جانا ان کو کوئی مشکل نہیں لگا، کیونکہ میجورٹی ان کو وہاں پر مسلمان نظر نہیں آ رہی تھی، رائٹ؟ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، رائٹ؟ یہ ایک میری اپنی سوچ ہے کہ وہاں پر جا کر یہ مرتد کیوں ہو گئے تھے۔
خیر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر نجاشی کو ایک خط لکھتے ہیں، اور حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کا پیغام بھجوایا جاتا ہے، اور نجاشی کے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات ہوتی ہے، اور وہ اپنے محل میں حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اٹس انکریڈیبل میری پیاری بہنوں۔ توجہ دیں ذرا اس بات پر کہ دوسری طرف مکہ میں حبیبہ کا والد ابو سفیان مدینہ میں موجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ اس وقت مارنے کی پوری کوششیں کر رہا ہے، ان کا پوری طرح سے دشمن بنا ہوا ہے۔ اور ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہیں ہزاروں میل دور ابسینیا میں، حبشہ میں، نجاشی حبیبہ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا انکریڈیبل ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ۔ خیر، جب یہ نکاح ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں گی کہ نجاشی سے، اور جب یہ نکاح کا ایک پیغام لے کر آتی ہے، نجاشی کی ایک خادمہ ہوتی ہے، اس کا نام ابرہہ آتا ہے روایات میں، وہ نکاح کا پیغام لاتی ہے، نجاشی اسے کہتا ہے جا کے حبیبہ کو نا نکاح کا پیغام دو۔ جب نکاح کا پیغام دیتی ہے نا، دروازہ نوک کرتی ہے اور بتاتی ہے کچھ عرصہ پہلے حبیبہ نے ڈریم دیکھ لیا ہوتا ہے کہ ان کو المؤمنین کے نام سے پکارا گیا، رائٹ؟ تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ المؤمنین کے نام سے تو ایک اسپیسیفک گروپ ہے جس کو بلایا جاتا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی ہیں۔ لہٰذا وہ ابرہہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ نجاشی نے یہ پیغام بھجوایا اور تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ اس وقت حبیبہ کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ جتنی انہوں نے جیولری پہنی ہوتی ہے اور جو کچھ انہوں نے پہنا ہوتا ہے وہ سارا اتار کے خوشی میں اس کو دے دیتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہتی ہیں کہ تمہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ، کیونکہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اس نکاح پر۔ تو میری پیاری بہنوں، مجھے ابرہہ سے اس لیے محبت ہے، اس کے علاوہ مجھے اس کے بارے میں کہیں اور پڑھنے کو ملا نہیں، لیکن صرف اس ایک واقعے سے ہی مجھے اس سے بہت محبت ہے، اور میری خواہش ہے انشاءاللہ جنت میں میں ان سے بھی ضرور ملوں کہ ان کی سوچ اتنی خوبصورت کیسے تھی۔ انہوں نے کہا حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کہ مجھے ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہاں مگر جب بھی آپ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو میرا نام لے کر ان کو سلام کہیے گا۔ سبحان اللہ، ہزاروں میل دور آپ ایک ہستی سے رہ رہے ہیں، آپ نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے، آپ نے ان کی کبھی آواز تک نہیں سنی ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ دنیا کے زیور اور ہیرے جواہرات کو ٹھکرا کر صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ ان سے ملیں میرا نام ان کے سامنے لے کر میرا سلام کہیے گا، رائٹ؟ اتنی محبت، لائک ان لوگوں کی جو محبت ہے نا، کبھی کبھار لائک جب میں ان پر تدبر کر رہی ہوتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ سے بہت بیاؤنڈ ہے میری بہنوں، اور اس پر نا ہمیں اپنی محبتوں کا جائزہ لینا ہے، بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنی محبتوں کا جائزہ انالیسس کریں کہ ہماری محبتیں دنیا میں کن چیزوں پر سرو ہو رہی ہیں، اور یہ لوگوں کے مقام ایسے نہیں اتنے بڑے ہو گئے تھے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ سال گزرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حبیبہ ایک دم سے نہیں اکٹھے مل جاتے، اس میں بہت سالوں کا گیپ آتا ہے، اکثر آتا ہے کہ 5 سال کا 6 سال کا گیپ آتا ہے، اور اس کے بعد جب ملتے ہیں حبیبہ بھی بھولتی نہیں ہے اس کا یہ پیغام دینا۔ سبحان اللہ، جب ملتی ہیں تو کہتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ابرہہ نجاشی کی جو خادمہ تھی وہ میرے پاس پیغام لے کر آئی تھی آپ کے نکاح کا، اور یہ سارا واقعہ ہوا، لیکن اس نے ان پر کہا تھا کہ میں آپ کے سامنے اس کا نام لے کر آپ کو سلام پیش کروں۔ سبحان اللہ، میں سوچتی ہوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں نا تو وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، رائٹ؟ لیکن اس واقعے میں کیا ہو رہا ہے کہ ابرہہ اپنا سلام بھجوا رہی ہے، حبیبہ رضی اللہ عنہ اس کا سلام بھجوا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہی ہیں اور اس کا نام لے کر۔ سبحان اللہ، تو یہ بہت ہی انکریڈیبل ہے ماشاءاللہ۔ یہ محبتیں جب خالص ہوتی ہیں نا تو ان کی لذتیں پھر محسوس ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی محبتوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری محبتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس دین کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ اور اس سے جڑی ہستیوں کے ساتھ کتنی خوبصورت ہیں۔ بھلا کیا ہوتا ہے اکثر کہ ہمیں نا قرآن کے یا دین کے کسی حکم سے جب اختلاف ہوتا ہے نا، آپ خود اس چیز کو جائزہ لیجئے گا، جب ہمیں قرآن یا اس کی کسی حکم سے اختلاف ہوتا ہے تو چونکہ بینگ اے مومن ہم مسلمان ہیں، ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم قرآن کو تو برا نہیں کہہ سکتے۔ پھر میری پیاری بہنوں ہوتا کیا ہے، ہم قرآن اور دین سے جڑے ہوئے لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اپنا غبار نکالنا نا اب ہم نے، تو ہم لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو جو پیغام ہے وہ بھی بہت پیارا ہے، اس سے جڑے ہوئے لوگ بھی بہت پیارے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ سب کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں، رائٹ؟ علم والے لوگ ہوتے ہیں جو اس علم کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے دین کے ساتھ محبتیں خالص کرنے کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہستیوں کے ساتھ بھی مخلص ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ابو سفیان ام حبیبہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں ان کے حجرے میں، اور یہاں پر یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے، وہ کچھ بات چیت کے لیے آتے ہیں، رائٹ؟ تو جب اندر آتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگتے ہیں، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فوراً بستر سمیٹ دیتی ہیں اور اپنے والد سے کہتے ہیں آپ مشرک ہیں، آپ کافر ہیں، آپ میرے باپ کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہم آگے ریفلیکشن میں دیکھیں گے کہ یہ چیز کو میں نے کیوں یہاں پر مینشن کیا۔ ہند بنت عتبہ، میری پیاری بہنوں، یہ کوئی ایک عام خاتون نہیں تھی۔ اس کا وین جب یہ کفر کی حالت میں تھی تب بھی بہت بڑا تھا، اور جب یہ ایمان کی حالت میں آئی تب بھی ان کا وین بہت بڑا تھا، رائٹ؟ ہمارا وین کیا ہوتا ہے؟ بیٹے، میں اپنی بچی کو کہتی ہوں تم نے فرسٹ آنا ہے، تمہیں پتہ ہے تمہاری چچی کی بیٹی بھی فرسٹ آئی ہے، یا میں اپنے بچے کو کہتی ہوں تم نے فرسٹ آنا ہے، کیوں؟ تمہیں پتہ ہے کیونکہ تمہاری خالہ کا بچہ بھی فرسٹ آئے۔ ہمارا ویژن یہاں تک رہ گیا ہوا ہے، بس اتنا سا کمپٹیشن رہ گیا ہوا ہے ہمارا۔ لیکن ہند بنت عتبہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک ماں کا ویژن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کا بیٹے میں وہ چیز کیسے ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ پھر کیسے ترقیاں کرتا ہے۔ ایک دفعہ یہ ایک جگہ سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ایک بزرگ پاس سے کہتا ہے، انہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے، تو امیر معاویہ کو انہوں نے گود میں پکڑا ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارا یہ بیٹا اپنے علاقے کا سردار بنے گا۔ تو یہاں پر ہند بنت عتبہ ان کو کہتی ہیں علاقے کا سردار؟ اگر یہ علاقے کا سردار بنتا ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، امیر معاویہ کو تو ساری دنیا کا سربراہ دیکھنا چاہتی ہوں میں۔ سبحان اللہ! یعنی کہ ان کا ویژن یہ مکہ میں ایک تب، آج بھی اگر ہم مکہ کو دیکھتے ہیں تو آج بھی ہمیں یہ لگتا ہے، اگر ہم دوسری علاقوں سے کمپیئر کرتے ہیں، کہ وہاں پر آبادی اور ان چیزوں کے لحاظ سے بھی بہت پیچھے ہے، لیکن یہ کب کی بات کر رہی ہوں میں؟ 1400 سال پہلے کی بات، رائٹ؟ تو تب وہ مکہ کی گلیوں میں پھرنے والی خاتون اپنے ایک راہ گزر کو وہ بتا رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو پوری دنیا کا سربراہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ! اس ٹائم اس کے پاس کوئی نیٹ نہیں تھا جس میں وہ پوری دنیا کا ویژن لے رہی ہے، لیکن اس کے اپنے دماغ کی سوچ پوری دنیا تک جا رہی ہے۔ کین یو امیجن کہ کیا ویژن تھا اس خاتون کا؟ سبحان اللہ! امیر معاویہ پھر اپنی والدہ کے بارے میں بڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میری والدہ زمانہ جاہلیت کی بہت ہی خطرناک ترین خاتون تھیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ خیر و بلائی کا پیکر بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ! جاہلیت میں اتنی خطرناک خاتون ہونا اور اسلام قبول کرتے ہی خیر اور بلائی کا پیکر بن جانا، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ تو میں آپ سے یہ آج یہ کویشچن کروں گی، اپنے آپ سے یہ کویشچن کریں، اس میں ہم سب شامل ہیں میری پیاری بہنوں، ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے ہماری ذات کے اوپر۔ یہ اسلام قبول کرتی ہی خیر و بھلائی کا پیکر بن جاتی ہیں، رائٹ؟ ہم تو آلریڈی اسلام میں موجود ہیں، کیا ہم لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کا پیکر ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے لیے خیر کی کنجیاں بنے ہوئے ہیں؟ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں؟ ہماری زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہیں؟ ہم تو کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے کہ ہم کسی کو ٹانٹ کر سکیں، کسی کو ایسا مذاق کر دیں جس سے وہ ہرٹ ہو جائے، یا کسی پر کوئی ایسا کمنٹ کر دیں ہم تو، اور پھر بعد میں ہم اتنے سویٹ بن جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے تو مذاق کیا تھا بس، رائٹ؟ ہمارے بات کرنے کے، ہمارے لہجے، ہمارے طور طریقے اس طرح سے ہیں۔ لیکن یہ جب ایمان لاتے ہیں یہ لوگ تو فوراً ہی خیر و بلائی کا پیکر بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے معاملہ ہوتا ہے۔ امیر معاویہ جب ہم دیکھتے ہیں ان کے بارے میں بہت ساری صحیح احادیث میں آتا ہے، یہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث بہت سارے آپ نے اسکالر سے سنی ہوگی اور آپ آگے بھی بہت سارے لوگوں کو بتاتے ہوں گے۔ ہمارا معاملہ یہ کہ ہم صرف حدیث کے الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں، ہم نے کبھی اس کی سند کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جو بڑی پیاری حدیث ہم اکثر بتاتے ہیں اور سنتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بہن بھائی کو، کہ جس سے بھی اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، جس سے بھی اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کا فہم ادا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! آج سے آپ کو یاد رہے گا کہ یہ حدیث ہم تک کون پہنچا رہا ہے۔ تو امیر معاویہ سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی یہ اپنا کوئی بھی خطبہ اس حدیث کو کوٹ کیے بغیر شروع نہیں کیا تھا، اور یہی راوی ہیں اس حدیث کے جو بتاتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم دیکھتے ہیں، اب ہوتی ہے جنگ احد۔ جنگ بدر میں ہم نے دیکھا کہ 3 بڑے بڑے سردار ہند بنت عتبہ کے خاندان کے، اس کا باپ، اس کا چچا اور اس کا بھائی، ایک ہی ٹائم پہ خاندان کے 3 اہم لوگ مار دیے گئے۔ ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوا، ظاہر بات ہے وہ تو اپنے انجام کو پہنچے، وہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھے اور ان کا انجام ان کو ملنا ہی ملنا تھا۔ خیر، اور وہ سلوک وہ ڈیزرو کرتے تھے جو بھی ان کے ساتھ کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد ہوتی ہے۔ اب جنگ بدر سے جنگ احد کے درمیان جتنا سارا
ساری ڈیوریشن ہے میری پیاری بہنوں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ کا کردار بڑا ابھر کے سامنے آتا ہے، اور جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ بخوبی ریئلائز کریں گے اس چیز کو کہ جنگ احد کروانے میں آپ کو لگے گا ہند بنت عتبہ کا بہت بڑا نام تھا آگے، کیونکہ جب اسے پتا چلتا ہے کہ میرا باپ، میرا چچا، میرا بھائی مار دیے گئے، اس دن یہ روتی نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ کی خواتین اس کو کہتی ہیں رولے رولے، لیکن روتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں روتی؟ کہتی ہے اگر میں روں گی، کیونکہ اس وقت یہ کفر کی حالت میں تھی، تو یہ کہتی تھی میرے دشمن یعنی کہ جس وقت یہ کفر کی حالت میں تھی تو کہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ خوش ہوں گے اگر میں رو لوں گی تو، اور اپنی کمزوری میں نہیں ان کو دکھا سکتی ہوں، اور اپنی یہ پورا سال اس دوران جتنے بھی مہینے تھے بدر سے احد تک میں، اس خاتون نے پوری پلاننگ کے ساتھ گزارے کہ اب جنگ احد ہوگی اور میں اس میں کس طرح سے بدلہ لوں گی۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی کیوں اس کی دشمنی تھی؟ کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے غزوہ بدر میں اس کے باپ، اس کے چچا اور اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا، اس وجہ سے اس کو خاص دشمنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کون تھے بتائیں ذرا مجھے چیٹ میں، حضرت حمزہ کون تھے؟ ہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے میری پیاری بہنوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہوتا کیا ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ وحشی بن حرب کو ہائر کرتی ہے، سبحان اللہ، اب وحشی بن حرب کا کام یہ ہوتا ہے کہ غزوہ احد میں اس نے آنا ہے اور اس نے صرف حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنا ہے اور پھر اس نے چلے جانا ہے، اس کے علاوہ وہ ان سے کچھ بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وحشی بن حرب کون تھا؟ کسی کو معلوم ہے؟ اوکے، وحشی بن حرب بھی میری پیاری بہنوں جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل کرتا ہے، فتح مکہ کے دن ایمان لانے والوں میں سے ایک تھے، سبحان اللہ۔ اور وحشی بن حرب بتاتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وحشی بن حرب جب سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا اور افسردہ ہو گئے۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں جب میں دوسری طرف سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ رہا ہوں تو وہ افسردہ ہو رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جتنا بھی موقع زندگی میں ملا اور مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ان کی پیٹھ پیچھے بیٹھنا مناسب سمجھتا تھا، تاکہ میں ان کے سامنے نہ ہوں اور تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر افسردہ نہ ہوں۔ اور پھر وحشی بن حرب کے دل میں چونکہ ایک یہ گلٹ تھا کہ کفر کی حالت میں مجھ سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہوا ہے، تو اس گلٹ کو ہمیشہ دور کرنے کی کوشش میں رہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کے نام کے ساتھ بھی ساری زندگی کے لیے رضی اللہ عنہ لگ گیا میری پیاری بہنوں۔ نیتیں جب خالص ہوتی ہیں تو پھر اللہ ضرور راضی ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پھر اسلام میں کس بڑے دشمن کو قتل کیا تھا؟ سبحان اللہ، وحشی بن حرب نے۔ مسلمہ بن کذاب کا قتل وحشی بن حرب نے کیا تھا، سبحان اللہ۔ تو پھر انہوں نے اس دن کہا کہ آج جو میں نے جس انسان کو قتل کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر دیا۔ خیر، ہوتا کیا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ قتل جب کرتے ہیں اس وقت، اور یہ پھر قتل کرنے کے بعد یہ چلے جاتے ہیں۔ اچھا، جب ہند بنت عتبہ ان کو ہائر کرتی ہے نا تو ان کو بہت بڑی اماؤنٹ میں پیسہ دیتی ہے، پیسہ دینے کے ساتھ اپنی بہت زیادہ جیولری بھی ان کو دیتی ہے کہ تم یہ کام کرو گے تو جو ہے نا میں تمہیں یہ چیزیں دے رہی ہوں، یعنی کہ ان کو ایک ہائی اماؤنٹ میں پے کرتی ہے۔ میری پیاری بہنوں جب وہ جاتی ہیں، ہند بنت عتبہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت حمزہ کے قتل کے لیے وحشی بن حرب کو ہائر تو کیا، لیکن وہ خود بھی جاتی ہیں، بہت ساری خواتین کو ساتھ لے کر جاتی ہیں، اور جن بھی خواتین کا ان میں نام آتا ہے وہ فتح مکہ کے دن ان کے ساتھ ایمان لانے والوں میں سے تھیں، سبحان اللہ۔ خیر، ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد کا میدان ہو رہا ہے اور ہم سب یہ چیز دیکھ رہے ہیں میری پیاری بہنوں۔ غزوہ احد وہ میدان تھا، وہ جگہ تھی جہاں پر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہا تھا، جہاں پر بہت سارے صحابہ، بڑے عظیم عظیم ہستیاں دنیا سے رخصت ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت وہ ہستیاں معمولی ہستیاں نہیں تھیں، وہ السابقون الاولون والے لوگ تھے، اور وہ ہیرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ بڑے قیمتی لوگ تھے اسلام کے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، رائٹ؟ تو اب جب یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے تو میں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ غزوہ احد ہمارے سامنے ہو رہا ہے،
اور ہند بنت اتبا وہاں پر ڈرم بجا رہی ہے، ڈھول بجا رہی ہے، اور وہاں پر شعر و شاعری کر رہی ہے، اونچی اونچی آوازیں کس کے اپنے مردوں کے جوش کو ابھارا جا رہا ہے کہ اگر آج تم نے مسلمانوں سے اپنے سرداروں کا بدلہ نہ لیا تو ہمیں بستر پر اکٹھے نہیں پاؤ گے. یہاں تک اس نے جملے بولے اپنے مردوں کو ابھارنے کے لیے، اور وہاں پر وہ شعر و شاعری کر رہی ہے، ڈرم بجا رہی ہے. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، یہاں پر میدان میں کس کو میوزک کی ضرورت پڑ رہی ہے اور کس کو شعر و شاعری کی ضرورت پڑ رہی ہے اپنے جذبات کو ابھارنے کے لیے؟ کفار کو. صحابہ کو تو میری پیاری بہنوں ضرورت نہیں پڑی. آج ہمیں اپنی فوج کو، اپنی قوم میں، اپنی قوم کو وطن کی محبت ابھارنے کے لیے یا دین کی محبت ابھارنے کے لیے میوزک اور ان چیزوں کی ضرورت کیوں پڑ جاتی ہے؟ تو اس چیزوں کو سمجھیں، جانیں. ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بہت شوق سے جذبے میں آ کے ہم ملی نغمے لگا لیتے ہیں اور یہ سب چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس سے فائدہ کیا پہنچ رہا ہے؟ جن کے پیچھے ڈھیروں میوزک اور یہ سب چیزیں ہیں، اور مانگ ہم انڈائریکٹلی اللہ کی مدد رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یا تو ہم سچ میں بہت معصوم ہیں، یا ہمیں واقعتاً ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایک وجہ تو ہے. خیر، ہوتا کیا آگے کہ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا سارا واقعہ آپ کو پوری ڈیٹیل میں ملے گا انشاءاللہ، صحیح بخاری میں ملتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو تصویر ہے یہ میں انٹرنیٹ سے بھی لے سکتی تھی، لیکن چونکہ یہ میں نے خود اپنے کیمرے سے لی ہوئی ہے تصویر جب میں وہاں گئی تھی، تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. یقین جانے جب ہم اس جگہ پر جاتے ہیں نا، اور اس سارے واقعے کو جب ہم محسوس کرتے ہیں نا کہ یہاں پر غزوہ احد ہوا تھا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے نبی کا خون بہا تھا، اور یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، اور جب ان کو شہید کیا گیا. اچھا، بات درمیان میں رہ گئی کہ جب ان کو وہ قتل کر دیتا ہے وحشی بن حرب، چلا جاتا ہے واپس، تو ہند بنت عتبہ اپنا چاقو نکالتی ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کے پاس چلی جاتی ہیں. سب سے پہلے ان کا ناک کاٹتی ہے، پھر ان کے کان کاٹتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا کلیجہ نکال کے منہ میں چبانے لگتی ہیں. اور یہ بہت ہی کراہت والا کام ہے، یہ ایک عام انسان نہیں کر سکتا. رائٹ. اب وہ جب چبانے لگتی تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے چبا لیا، لیکن چونکہ ظاہرت تھی تو انسان ہی نا، اس کو نگل نہ سکی، اسے باہر اگل دیا. اور آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو بعد میں کس حالت میں دیکھا، اور کتنا زیادہ صبر اور تحمل کی ضرورت ہے. لیکن ہم آگے دیکھتے ہیں میری پیاری بہنوں، فتح مکہ ہوتا ہے اور ہند بنت عتبہ ایمان لے آتی ہیں. سبحان اللہ. ہم نے سٹارٹ میں پڑھا کہ سفیان جو تھے وہ ابو سفیان جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے. رائٹ. ابو سفیان پہلے ایمان لائے تھے، اور جب ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اس کے بعد پھر ہند بنت عتبہ ایمان لاتی ہیں. اور ان کے ایمان کا واقعہ بڑا انکریڈیبل ہے، کیونکہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی ہیں نا، تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنا منہ ڈھانپا ہوتا ہے. سبحان اللہ. منہ ڈھانپا ہوتا ہے کیونکہ اندر ہی اندر ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ میں نے تو ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے بہت بڑا اسلام میں نقصان کیا ہوا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو میں نے قتل بھی کروایا، اور اس کے بعد جو ان کے جسم کے ساتھ سلوک کیا گیا. رائٹ. تو ہند بنت عتبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، اور بعض روایت میں تھا کہ اسلام کے بعد، یعنی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد، اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین پر کسی گھرانے کی، یہاں پر تھوڑی سی ٹائپنگ میں مسٹیک ہے وہ درست کر لیجئے گا، کہ زمین پر کسی گھرانے کی بھی ذلت یا رسوائی نہ مجھے آپ کے گھرانے سے زیادہ نہیں تھی. یعنی کہ میرا جی چاہتا تھا کہ آپ اور آپ کے گھرانے کی عزت و رسوائی میں ہمیشہ چاہتی تھی، لیکن اب کیا ہو گیا؟ ایمان قبول کرنے کے بعد مجھے آپ اور آپ کے اہل گرانہ سے جو محبت ہے وہ آج کے بعد اس پوری دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں، اس زمین میں کسی اور کے ساتھ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہند، اس میں ابھی اور بھی ترقی ہوگی، اس محبت میں ابھی اور بھی اضافہ ہوگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے. سبحان اللہ. اس میں ایک واقعے میں ان کا ایمان قبول کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاف کرنا، اس کو ہم ابھی مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس میں بہت 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 سارے خزانے چھپے ہوئے ہیں ہماری تربیتوں کے لیے. اس سے پہلے میں ہند بنت عتبہ کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صرف منہ سے نہیں کلمہ پڑھا، رائٹ، اس کو پریکٹس میں بھی لے کر آئیں. جب جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنے جب گھر میں چلی جاتی ہیں، تو جب ہند اپنے گھر واپس آ گئی تو انہوں نے فوراً اپنے گھر میں موجود بت کو توڑ دیا تھا. میری پیاری بہنوں، یہ جیسے ہی ایمان لاتی ہیں اور اپنے گھر میں موجود بت کو توڑ دیتی ہیں، آپ مجھے بتائیں، ہم تو آلریڈی ایمان کی حالت میں ہیں،
تو میری پیاری بہنوں، بت صرف وہی نہیں ہوتے جو مٹی اور ہاتھ سے بنائے گئے ہوتے ہیں. آج ایمان کی حالت میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی ذات کے اندر کس کس بت کو پالا ہوا ہے. آج آپ نے اگر یہ کہانی سنی ہے تو اس بتوں کو آپ لوگوں نے توڑنا ہے. اب وہ آپ اور جو لوگ مجھے ماشاءاللہ ہوم ورک بھیجتے ہیں نا، سبحان اللہ، دل سے دعائیں ان لوگوں کے لیے. اتنا خوبصورت ہوم ورک آپ لوگوں نے اس میں ایک ہائی لائٹ میں مینشن کرنا کہ آپ کے اندر کون سی بری عادت تھی جو بت کے طور پر پلی ہوئی تھی اور آپ نے اس کو توڑا. بہت زیادہ سوشل میڈیا کو دیکھنا، یا آپ ایسے بہت سارے لوگ موویز دیکھتے تھے، ہم نے اس بت کو توڑ دیا. ہم اب یہ کام کبھی نہیں کریں گے. بہت زیادہ انڈلج سے ٹی وی سکرین کے ساتھ ہم نے اسے ختم کر دیا. یا میں بہت زیادہ چگلی کر لیتی تھی، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، میں نے اس بت کو اپنے اندر سے توڑ دیا. یا اذان تو ہو جاتی ہے تو میں نماز تھوڑا ڈیلے کرتے کرتے تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے، میں نے اس بت کو بھی توڑ دیا. جیسے اذان ہوتی ہے میں ویسے ہی نماز پڑھتی ہوں. ٹھیک ہے، جیسے ہی اذان ہوگی میں پہلے اول وقت میں نماز پڑھنا شروع. تو بہت سارے یہ چھوٹے چھوٹے بت ہیں ہماری نفس کے اندر، ہماری خواہشات کے، جن کو ہم نے اپنے اندر پالا ہوا ہے. تو کوشش کریں کہ آج اس کہانی کے بعد اب ہم نے اپنے اپنے اس بت کو بھی توڑنا ہے انشاءاللہ. تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے سبحان اللہ، کہ ہند بنت عتبہ کا نام ہمیں احادیث کی کتابوں میں بھی ملتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ جو ابو سفیان کی زوجہ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ایک بڑی بخیل قسم کا انسان ہے، وہ مجھے اتنا نہیں دیتا جو مجھے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، تو کیا میں اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تم لے سکتی ہو، جو تمہارے اور تمہارے بچوں کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، یعنی کہ اسے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. اب یہ والی بات بہت ساری خواتین، بہت ساری بیویاں اپنے شوہروں کے سامنے کوٹ کرتی ہیں، لیکن وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس موقع پر ہوئی تھی، یہ کس نے کویسچن کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے جواب دیا. تو آج سے ماشاءاللہ آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ ہوا کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی، کس نے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. ہند بنت عتبہ نے، رائٹ. اور اس کی راویہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کو اپنے شوہر کی جیب سے اس کی بغیر اجازت کی ضرورت کے مطابق لینے کی اجازت دی ہے، اگر اس کا شوہر اس کی ضرورت کو پورا نہ کرنے والا ہو تو. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ بڑے ویژن کی مالک تھی، اور انہوں نے آگے بہت سارے اقوال ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی عمدہ قول جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ کہتی ہیں المرأۃ قید فانظر ما تقید نفسک، رائٹ. عورت تو ایک توق ہے، بس دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس کے ساتھ قید کر رہے ہو، رائٹ. اسی طرح سے وائس ورسا اگر ہم دیکھیں تو شوہر بھی ایک توق ہے، تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کس کے ساتھ قید کر رہی ہے، رائٹ. تو ان کی اس طرح سے ہمیں بہت سارے اقوال، بہترین اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں. میری پیاری بہنوں، ریفلیکشن ٹائم ہے، یہ ایک ایسی فیملی کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے. یقین جانے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے 1 گھنٹہ انف نہیں ہے، انف نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی ہم بیچ 2 کے نام سے اس سیریز کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تو مزید ان کی ڈیٹیلز کو ہم دیکھیں گے. یہ آپ لوگوں کے پیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ لوگوں کے علم حاصل کرنے کے جذبے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. رائٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ کی زندگی سے ہمیں بہت 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 سارے سبق ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ سبق ہیں، ان کو غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ جو بچے ہوم ورک کرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہیں آج. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلائڈس میں کچھ ٹائپنگ میں مسٹیکس ہیں، تو میری پیاری بہنوں اس کے لیے ایکسکیوز کرتی ہوں میں آپ سب سے. خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، ہند بنت عتبہ نے کفر کی حالت میں دنیا کی محبتوں کے لیے، اس دنیا میں ملنے والے رشتوں کی محبتوں کے لیے اتنا مضبوط ارادہ رکھا، پورا سال پلاننگ کی غزوہ بدر کے بعد، رائٹ، کہ اب میں غزوہ اور میں کس طرح سے مسلمانوں سے بدلہ لے سکتی ہوں. یہ پوری پلاننگ تھی. ایک انسان کو ہائر کرنا، پورا سال رونا نہیں ہے میں نے، اور میرا دشمن مجھے کمزور سمجھے گا، اور پھر یہ کہ یہ اس کے بارے میں بلکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ تکیہ نہیں لیتی تھی، تکیے کے بغیر سوتی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو بہت ساری چیز ایسی مشقتوں میں ڈالا کہ جو اس کو سٹرونگ کر سکتی تھیں. یہ ساری چیزیں، مضبوط ارادے اس کے ان دنیا کے رشتوں کے بدلہ لینے کے لیے تھیں، رائٹ، اس دنیا کے لیے تھیں. تو میں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے محبت استقامت نہیں دے سکتی کہ ہم 24 ہفتے کے 7 دنوں میں اور ایک دن کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے سرو کر سکیں. تو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہماری محبتیں اتنی سٹرونگ نہیں ہو سکتی کیا؟ سبحان اللہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے پیسے دے کر، نوٹ لے کر، پیسے دے کر جب انہوں نے کام کروایا اس آدمی سے، تو بہت بڑا سبق ہے. انہوں نے صرف اسے پیسے نہیں دیے، بلکہ خود گئی میدان میں، خود پورا کنٹریبیوشن کر رہی ہیں، وہاں پر ڈرمنگ کر رہی ہیں، پھر وہاں پر سنگنگ کر رہی ہیں، پوئٹری کر رہی ہیں، اونچی اونچی نعرے بازی کر رہی ہیں، اپنے مردوں کو ابھار رہی ہیں.
فار ایگزامپل آپ اور میں کیا کرتے ہیں، اگر ہم کوئی ایک میڈ ہائر کرتے ہیں نا، اپنے گھر کے لیے کوئی ہیلپر ہائر کرتے ہیں، اور ہم نے اسے چونکہ پے کیا ہوتا ہے، پورے گھر کی صفائی، پورے گھر کا کام ہم اس کے سر پر لا کر رکھ دیتے ہیں، رائٹ؟ ہم لوگ خود اپنے کوچ پر آرام سے بیٹھ کے چائے پی رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے کام والی کو ہم نے پیسے دیے ہیں تو وہ کر لے گی، کہ ہم ایسا نہیں کرتے ہیں؟ ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پیسے دے دیے کسی کو، ہمارا بس کام ہو جائے گا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں آرام سکون سے۔ تو میری پیاری بہنوں، کام بھی آپ تب ہی کروا سکتے ہیں، کسی کو آپ ہائر بھی تب ہی کروا سکتے ہیں جب آپ خود کرنا جانتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا کہ آپ ٹھیک ہے آپ کسی سے پیسے دے کر کام کروا رہے ہیں، لیکن ان پازیٹیو وے میں بات کریں، لیکن آپ کو خود بھی اس میں پورا پورا حصہ دینا ہوگا، رائٹ؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے سچائی کو قبول کرنے کی ان کے اندر جرت جو تھی، یہ شرمائی نہیں ہے۔ ہم سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے نا، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، اندر ہماری ذات جان رہی ہوتی ہے کہ ہم نے غلط کیا تھا، لیکن ہم اس کو نا قبول نہیں کرتے ہیں کہ اب لوگ ٹھیک ہے، اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب میں اگر سچ کسی کو بتاؤں گی تو کیا اب لوگ کہیں گے یہ دوبارہ سے نیا ڈرامہ شروع کر رہی ہے وہ۔ لیکن انہوں نے اگر زندگی میں اتنی سنگین، اتنی بڑی غلطی کرنے کے باوجود جب یہ ایمان لائیں، انہوں نے سچائی کو جو پہچان لیا، حق کو پہچان لیا اور سچائی کو قبول کیا، تو ان میں، ان کی ذات میں کسی بھی طرح کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، بلکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ غلطی کا اعتراف کیا کہ آج سے پہلے آپ کا گھرانہ مجھے تھا کہ سب سے زیادہ ذلت اس سے ملے، نعوذ باللہ، لیکن اب آج کے بعد یعنی کہ ایمان لانے کے بعد آپ کا گھرانہ مجھے پوری زمین پر سب سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ اعتراف کیا پوری بہادری کے ساتھ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا دی کہ ہند اس میں دن بہ دن اضافہ ہوگا اس محبت میں، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں ہدایت کسی بھی وقت کسی کو بھی مل سکتی ہے، انسان کے ماضی میں اس سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں کیا نہیں ہوئی ہیں، اس کا ماضی اس کی اصلاح کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، اور نہ ہی آپ اور میں کہ ہم کسی کو اس کے ماضی کی بیس پر جج کریں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشکلات آتی ہیں ان کی زندگی میں، ان کا باپ چچا بھائی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یہ کمزور نہیں پڑیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی خاتون کا باپ دنیا سے چلا گیا تو وہ اپنے آپ کو اتنی مظلوم سمجھنا شروع کر دیتی ہے، شوہر دنیا سے چلا گیا تو اور مظلوم، بھائی یا بیٹا دنیا سے چلا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ میری زندگی میں میرے گھر کے مرد کا سایہ میرے سر پہ نہیں رہا، تو میں تو بہت ہی مظلوم اور کوئی بیچاری خاتون بن گئی ہوں۔ ہند بنت عتبہ میں بتا رہی ہیں کہ مرد اگر سر پر نہیں بھی ہے نا، اگر ایک عورت کچھ کرنے کے لیے ٹھان لیتی ہے نا تو وہ کر گزرتی ہے، لیکن ہمارا کرنا بڑا پازیٹیو وے میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے بے شک یہ سارا معاملہ کفر کی حالت میں کیا تھا، تو اگر ایک کفر، ایک یہ حالت اگر ایک انسان کو اتنا مضبوط ارادے میں کر سکتی ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں کر سکتا ہمیں مضبوط ارادوں میں؟ ٹھیک ہے؟ تو ایمان تو کر سکتا ہے، ہمارے اپنے اندر کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے جس کو ہم نے درست کرنا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر سابقہ دشمنی کو ختم کر کے بھائی چارے کو پیدا کیا گیا، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ نظم و ضبط یعنی کہ کتنی ڈسپلن کے ساتھ انہوں نے یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے رکھا ماشاءاللہ سے۔ جب ہم دیکھتے ہیں ام حبیبہ کو رضی اللہ عنہا کو، تو انہوں نے جب اپنے والد سے ملاقات کی اور بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا، تو میری پیاری بہنوں یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ ایمان کا رشتہ اصل رشتہ ہے۔ یہ ایمان کا رشتہ یہ ہے کہ آج آپ اور میں، ہم سب مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، رائٹ؟ تو یہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کون کس طرح سے رہتا ہے، کس طرح کا گھر ہے، دکھنے میں کیسا ہے، وہ کیسا ہے، اس کے حالات کیسے ہیں۔ ہمیں جو ایمان کے رشتے ہوتے ہیں نا، وہ دنیاوی سٹیٹس سے بالا تر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کی محبت کے رشتے بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کو دنیاوی لذتوں سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے جو ایمان کے، جو قرآن سے جڑے ہوئے ساتھی ہوتے ہیں نا، تو کوشش ہوتی ہے اگر ان کا کوئی میسیج یا ان کی کال آ گئی تو آن دا اسپاٹ فوراً ان سے رابطہ کر کے ان کو بتایا جائے۔ تو اگر فار ایگزامپل کسی ریلیٹیو کی آ جاتی ہے تو آپ پھر بھی تھوڑا سا ڈیلے کر لیتے ہو، لیکن قرآن کے ساتھی اور دین کے جو آپ کے ساتھی ہیں نا، آپ ان کی باتوں کو اگنور نہیں کر سکتے، یہ رشتے بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نجاشی نے نکاح کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، میری پیاری بہنوں یہ اسلام میں بہت بڑا پروو ہے اس چیز کا کہ اگر لڑکا اور لڑکی کسی اور جگہ پر، کسی اور شہر میں یا کسی اور ملک میں ہوں تو ان کے نکاح ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے بہت بہترین۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہند بنت عتبہ نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، سبحان اللہ۔ میری بات سنیں کہ یہ نا صرف ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے کہ کسی نے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ فتح مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ہند بنت عتبہ کو معاف نہیں کیا تھا، اور بے تحاشا لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے، ایمان میں آئے تھے، اسلام کے انہوں نے قبول کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف کیا تھا۔
لیکن جب ہم ہند بنت عتبہ کو دیکھتے ہیں تو اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہوئی تھی اپنے ماضی میں، اور معاف کرنا بہت مشکل کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ عزت بھی دی۔ تو دوسروں کو، ہمیں اس سے یہ لیسن ملتا ہے کہ دوسروں کو ماضی کی بنیاد پر مت پرکھیں۔ ہم کسی پر یقین نہیں کرتے ہیں کہ اس نے لاسٹ ٹائم تو میرے ساتھ یہ برا کام کیا تھا، اس نے لاسٹ ٹائم تو مجھے فلاں جگہ پر ہرٹ کیا تھا، تو ہم اس کو اس چیز کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، ہم کبھی اس پر دوبارہ یقین ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، کہ انسان کو نا انسان ہونے کا مارجن دیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہند کو بلکہ پورے سارے دشمنوں کو معاف کیا تھا۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کامیاب لیڈر، کامیاب رہنما جو ہوتا ہے وہ دلوں کو جیتتا ہے۔ میدانوں کو تو جیت ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن دلوں کی جیت جس کی ہو جاتی ہے وہی اصل کامیاب لیڈر ہے۔ اور میں اور آپ، ہم ہر اپنی اپنی جگہ پر کہیں نہ کہیں ہم میں سے ہر کوئی لیڈر ہے، رائٹ؟ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق نے دشمن کو دوست بنا دیا تھا، رائٹ؟ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے اخلاق کس طرح کے ہیں کہ ہم اپنے بہت بہترین دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اس واقعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسلام سب کے لیے ہے۔ ہند نے بہت بڑی بڑی غلطیاں کی تھیں، مگر اسلام نے ان کو قبول کر لیا۔ تو یہ اسلام کی رحمت اور شمولیت کا ایک بہت بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف جنگ میں میدانوں کے فاتح نہیں تھے بلکہ دلوں کے بھی فاتح تھے، رائٹ؟ اور ہند کی یہ جو معافی آپ کے اور میرے سامنے آ رہی ہے، یہ سب سے بہترین اور خوبصورت مثال ہے ہم سب کے لیے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور جب اگر مثال کے طور پر ہم سے کوئی معافی مانگتا ہے تو ہم اپنے آپ کو بہت ہی ایک عقل مند انسان ریپریزنٹ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، میری بات سنو، تم نے فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ یہ کیا، 2 سال پہلے یہ کیا، 3 سال پہلے یہ کیا، ہم اپنے آپ کو بہت عقل مند شو کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ اور پھر ساری اس کی غلطیاں گنوانے کے بعد اینڈ پہ کہتے ہیں بس میں نے اب تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ سبحان اللہ! ہمارے معاف کرنے کے طریقے کار یہ ہیں، افسوس کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسے ایک دفعہ بھی نہیں کہا ہند بنت عتبہ، تم نے تو میرے چچا کے ساتھ یہ کیا تھا، چلو کوئی بات نہیں، آج مکہ کو فتح کرنے کا دن ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس کی تو پرانی غلطی نہیں یاد دلائے گی میری پیاری بہنوں۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم نے لاسٹ ٹائم قرآن جار میں ایک آیت ڈالی تھی، دوسرے یا تیسرے لیکچر میں، کہ لوگوں سے درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، غصے کو پینا ہے، کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے۔ تو جب معاف کرنا ہے نا، تو پھر اتنا احسن طریقے سے معاف کرنا ہے کہ پچھلی کسی غلطی کوتاہی کا ذکر نہیں کرنا کسی کے ساتھ، اور کسی کو بھی نہیں بتانا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے اسے معاف کر دیا، میں نے کوئی پچھلی بات ہی نہیں دہرائی۔ ایسا معاف کرنا نہیں ہے، آپ ٹرک کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو آج ہم نے اپنے قرآن جار میں آیت ڈالی وہ اسی وجہ سے تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اگر آپ نے منہ سے کسی کو کہہ دیا میں نے تمہیں معاف کیا، اور اس کے بعد آپ اس کی غلطیاں اس کے منہ پر بھی دوبارہ دہرا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بھی بار بار بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یو ڈیڈنٹ مین ٹو، آپ نے اس کو دل سے معاف نہیں کیا، آپ نے صرف زبان سے کہا۔ اور وہ کام جو صرف ہم زبانی کرتے ہیں اور ہمارے عمل میں نہیں ہوتے نا، ان کے لیے میں اور آپ سب جواب دیں ہیں اللہ کے سامنے آخرت میں۔ تو معاف کر دینا چاہیے، اور جب ہم کسی کو معاف نہیں کرتے نا تو یہ والا ریونج جو ہوتا ہے نا وہ صرف ہم تک نہیں ہوتا ہے میری پیاری بہنوں، یہ پھر نسل در نسل خاندانوں میں چلتی ہے یہ چیز، اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ بہت پیارا ہے ہم سب کے لیے سبق لینے کے لیے۔ اور ویسے بھی اگر ہم ہند بنت عتبہ کا کردار ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، تو یہ دو چیزیں انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی اعلیٰ منزلوں تک لے جا سکتے ہیں، جیسے ہند بنت عتبہ کو لے گئے۔ ہند بنت عتبہ کچھ سال پہلے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا رہی ہیں، اور کچھ عرصہ کے بعد ہی ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہا لگ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ ان کے دل میں سچی توبہ تھی اور ایمان کی مضبوطی آ گئی ہوئی تھی۔ تو اسلام کسی کا ماضی نہیں دیکھتا، بلکہ اسلام دل کی سچائیوں کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا، اور میں سمجھتی ہوں کہ سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ جنت میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دیکھیں گے کہ جنت میں ہند بنت عتبہ بھی سامنے پھر رہی ہیں تو کہیں گے ہند تم جنت میں؟ تو سبحان اللہ وہ بتائیں گی کہ میں نے معافی بھی مانگ لی تھی اور میں ایمان بھی لے آئی تھی۔ اور اس کے بارے میں تو ایک حدیث بھی آتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں 2 لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ 2 لوگ کون سے ہیں؟ جن میں سے ایک قاتل ہوتا ہے اور ایک قاتل ہوتا ہے اور دوسرے نے اس کو قتل کیا ہوتا ہے، ایک مقتول ہوتا ہے اور ایک قاتل ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے تم جنت میں کیسے؟ تو وہ کہتا ہے تمہیں قتل کرنے کے بعد میں نے معافی مانگ لی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ! تو اس طرح سے میں سوچتی ہوں کہ جب یہ لوگ جنت میں ایک دوسرے کو ایسے ملتے ہوں گے اور ملیں گے تو سبحان اللہ کیا وہ منظر ہوں گے کہ تم نے تو میرے ساتھ ایسا کیا تھا اور تم جنت میں۔ تو سبحان اللہ، جو ایمان بڑی خوبصورت چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے۔ تو دیکھیں
آپ لوگوں کا اب کرنے کا کام کیا ہے کہ معاف کرنا ہے اور بھول جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج اپنے اپنے بستر پر جانے سے پہلے میری پیاری بہنوں، یہ کرنے کا کام ہے تم لوگوں کا آج سب کا، کہ کسی ایک ایسے انسان کو ضرور معاف کر کے سونا ہے جس سے آپ کو کوئی دکھ ملا ہو، جس نے آپ کی نظر میں آپ کو لگ رہا ہو کہ اس نے آپ کو بہت زیادہ ہرٹ کیا ہے۔ اور یہ کرنا کیوں ہے؟ یہ نہیں کہ میں نے آپ کو ہوم ورک کے طور پر دے دیا، نہیں نہیں نہیں، یہ آپ نے لی وجہ اللہ کرنا ہے، اللہ کا چہرہ پانے کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور جب معاف ایسا کرنا ہے کہ دوبارہ کبھی زندگی میں اس انسان کی اس غلطی کو نہیں دہرانا، نہ کسی اور کے سامنے نہ اس کے منہ پر کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، یہ بھی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس کی غلطی نہیں یاد کروائی، کیونکہ جو غلطی جس نے کی ہوتی نا اس کو اندر پتہ ہوتا ہے۔ ہند بنت عتبہ اپنا منہ کور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی ہے، منہ ڈھانپ کر، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بتایا، رائٹ؟ تو یہ چیز ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے، اور اس چیز کو سوچنا ہے، کسی ایسے انسان کو معاف کرنا ہے جس سے آپ کو کوئی دکھ ملا ہو، اور لی وجہ اللہ ہونا چاہیے یہ، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آج کے لیکچر سے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت خوبصورت لیکچر تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ساری باتوں کو ہمارے عمل میں لے آئے، اور ایٹ دی اینڈ پاکستان کے لیے دعا کریں، فلسطین کے لیے دعا کریں، کشمیر کے لیے، جہاں جہاں مسلمان، سیریا میں، جہاں جہاں بھی مسلمان، یمن میں اس ٹائم پریشان آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب مسلمانوں کی مشکلات کو دور کر دے۔ یہ صرف وہاں کے لوگوں کی مشکل نہیں ہے، یہ پوری امت کی مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے دین کے ساتھ خالص کر لیں تاکہ دین غالب آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کو مغلوب کر دے، آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔